نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن فالغوا فيه لعلكم تغلبون وقال تعالى في مقام آخر يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی دو آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ پہلی آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت اس بات کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ کفر پر جو لوگ جمع ہوئے ہیں یہ قرآن کو سننے سے منع کرتے ہیں۔ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، کیوں منع کرتے ہیں کہ تم اس کے اندر الجھ جاؤ گے، اس کے اندر پھنس جاؤ گے۔ لعلکم تغلبون، اس لیے کہ تمہارے اوپر یہ قرآن غالب آ جائے گا، اس لیے اس قرآن کو نہ سنا کرو۔ یہ اس وقت کے کفار کا ایک المیہ تھا کہ کفار میں سے جو کوئی قرآن کو سن لیتا تھا تو قرآن کے الفاظ، قرآن کی مٹھاس، قرآن کے اندر جو کردار میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہے، وہ کردار ان کے اندر ان کو جا کر جھنجھوڑتا تھا، جس بات کی وجہ سے وہ اسلام کی طرف، اسلام پر آمادہ ہو جاتے تھے اور اسلام قبول کر لیا کرتے تھے۔ آج بھی کفار اس قرآن کی وجہ سے بڑے تگ و دو کر رہا ہے کہ اس قرآن کی آواز کو روک دیا جائے، اس قرآن کی آواز کو دبا دیا جائے، اس قرآن کی آواز کو لوگوں کے کانوں میں نہ پہنچنے دیا جائے اور اس قرآن کو گھروں میں محصور کر دیا جائے۔ جب اس طرح وہ نہیں کر سکتے تو پھر اٹھ کر قرآن کے لیے توہین کرتے ہیں، قرآن کی آواز کو دبانے کے لیے اس کی حیثیت کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ گویا اس قرآن کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جو دوسری آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، لیکن اللہ رب العزت نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ وہ اس دین کے نور کو پورا کر کے رہیں گے، چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ آج عید کے موقع پر انہوں نے قرآن کریم کی بے حرمتی کی، مسجد جو سب سے بڑی جامع مسجد سویڈن کی تھی اس کے سامنے کھڑے ہو کر حکومتی سطح کے اوپر انہوں نے اس قرآن کی بے حرمتی کی، اس قرآن کے ساتھ انہوں نے غلط الفاظ کہے، غلط طرز عمل اپنایا۔ اس قرآن کے ساتھ انہوں نے جو طرز عمل اپنایا وہ کسی بھی مذہب کے لوگ کسی بھی طریقے سے اجازت نہیں دیتے۔ خود اللہ رب العزت مسلمانوں کو اس بات کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، کہ برا بلا نہ کہو ان لوگوں کو جو اللہ کے علاوہ یہ لوگ جن کو پکارتے ہیں۔ کیوں برا بلا نہ کہو؟ اللہ نے اس لیے منع فرمایا کہ جب تم ان کے معبودوں کو برا بلا کہو گے تو یہ تمہارے معبود یعنی اللہ تعالیٰ کو برا بلا کہیں گے، اس بات کی وجہ سے کہ تمہاری آپس میں دشمنی ہو جائے گی اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اللہ کتنی بڑی ذات ہے، اور تم نے ان کے معبودوں کو برا بلا کہا، اب یہ اللہ کو کہہ رہے ہوں گے بغیر علم کے۔ تو مسلمانوں کا تو یہ طرز عمل ہے ہی نہیں کہ وہ کسی کے معبودوں کو برا بلا کہیں، کسی کی مقدس کتاب کو برا بلا کہیں، کسی کے طرز عمل کو برا بلا کہیں۔ ہاں، اسلام کی دعوت پیش کرنے کا ہر ایک کو حق ہے، ہر ایک اپنے دین کی تبلیغ کرتا ہے۔ اسلام اپنے طرز عمل سے، اسلام میں مسلمان اپنے طرز عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے اسلام کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب قرآن مقدس کی توہین کی گئی تو آج ساری کی ساری برادریاں، ہندو کمیونٹی، عیسائی کمیونٹی، سکھ کمیونٹی، سارے کے سارے اس بات پر آمادہ ہوئے ہیں، سارے کے سارے اس بات پر برانگیختہ ہیں، سارے کے دل مجروح ہوئے ہیں اس بات پر کہ انہوں نے قرآن مقدس کی توہین کی، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی، اتنی بڑی مقدس کتاب کی توہین کی۔ تو سارے کے سارے سراپا احتجاج ہیں، کس وجہ سے؟ کہ مسلمانوں کا کردار ایسا ہے کہ مسلمان دوسروں کو برا بلا نہیں کہتے، مسلمان دوسروں کی کتاب کو برا بلا نہیں کہتے۔ جو یہ کام کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ قرآن کی آواز کو دبائیں، کہ قرآن کے اخلاق لوگوں میں نہ منتقل ہو جائیں، کہیں قرآن کے اخلاق لوگوں میں نہ پھیل جائیں۔ لیکن یاد رکھیں
آج اگر 2023 چل رہا ہے تو 2060 سے پہلے یہ قرآن کا نظام، یہ مسلمانوں کا کردار، یہ قرآن کا اخلاق، میرے نبی کی سیرت پوری دنیا کے اندر اسلام کا ڈنکا بج کر رہے گا، اور اسلام سب سے بڑا مذہب بن کر دنیا میں ابھرے گا۔ جس طریقے سے آج بھی اسلام حق مذہب ہے، حق کتاب کے ساتھ ہے، حق نبی کے ساتھ ہے، اسی طریقے سے اسلام پوری دنیا میں بڑا مذہب بن کر رہے گا اور غلبہ حاصل کر رہے گا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی اللہ ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، دین حق کے ساتھ بھیجا، تاکہ تمام کے تمام ادیان پر اس دین کو غالب کر دے، چاہے مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ آج سارے کے سارے جد و جہد کریں، ساری کی ساری اپنی زور لگا لیں۔ یہ اقوام متحدہ جو ہیومن رائٹس اور اپنے اپنے حقوق کے علم بردار بنتے ہیں، لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے علم بردار بنتے ہیں، یہ مسلمانوں کے حقوق مجروح ہوئے، اقلیتوں کے حقوق مجروح ہوئے، انہوں نے کوئی اپنے لیے سراپا احتجاج نہیں ہوئے، نہ ہی انہوں نے کوئی آواز اٹھائی۔ ہمارے ملک کے وزیر اعظم کس طریقے سے آواز اٹھاتے ہیں کہ بھائی ہم اس بات کے لیے پرزور مذمت کرتے ہیں اور اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اقوام متحدہ اس بات کا نوٹس لے۔ ابھی بھی تم نوٹس لینے کی باتیں کرتے ہو، تم مسلم حکمران ہو، تم ایک اسلامی ملک کے سربراہ ہو، تم ایک ملک کے وزیر اعظم ہو، تمہارے ماتحت مسلمان ہیں، مسلمان افواج ہیں، تم اعلان کرتے ہو کہ نوٹس لے لیں۔ تمہیں تو چاہیے تھا کہ سلطان عبدالحمید جو سلطنت عثمانیہ کے آخر وقت کا ایک سلطان رہا ہے، سلطنت عثمانیہ زوال پذیر ہونے کے قریب تھی، بالکل کمزور ہو چکی تھی، جب اس کو پتہ لگا کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی، تو اس فرانس کے سفیر کو بلا کر اپنے پاس کھڑا کیا، بیٹھنے کی اجازت نہیں دی اور کہا کہ تم جا کر اپنے ملک میں بتا دو کہ آج تمہارا ہماری اس سرزمین میں آخری دن ہے، تمہیں یہاں سے جلا وطن کیا جاتا ہے، ملک بدر کیا جاتا ہے، اور جا کر بتاؤ اپنے لوگوں کو کہ ہم تم سے اعلان جنگ کرتے ہیں، آج سے ہمارا تمہارا اعلان جنگ ہے۔ یہ تھے مسلمان حکمران، یہ تھے مسلمانوں کے سلطان کہ جنہوں نے کمزور ہونے کے باوجود اپنی آواز کو پست ہونے نہ دیا، مسلمانوں کو گرنے نہ دیا۔ آج کا وزیر اعظم، یہ مسلم کمیونٹی کے وزیر اعظم، یہ مسلم ممالک کے وزیر اعظم جو 54 لاکھ افواج کو لے کر بیٹھے ہیں، اتنی ساری افواج کا کیا کر رہے ہیں جب مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ نہیں کر سکتے، مسلمانوں کی ایک کتاب کا تحفظ نہیں کر سکتے، قرآن مقدس کا تحفظ نہیں کر سکتے، میرے نبی کی سیرت کا تحفظ نہیں کر سکتے، میرے نبی کی ناموس کا تحفظ نہیں کر سکتے، تو پھر تمہیں چاہیے کہ اپنے گھروں میں جا کر بیٹھو۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب مسلمان کھیتی باڑی پر تکیہ کر لیں، اپنے گھروں میں خاموش ہو کر بیٹھ جائیں، تو پھر وہ دن دور نہیں ہے کہ یہ تمہارے گھروں میں آ کر یہ تمہارے ناموس کے اوپر حملہ کریں گے، تمہارے قرآن پر حملہ کریں گے۔ یہ لوگ ہیں، یہ ہماری کمزوری کی وجہ سے اٹھ رہے ہیں، ہماری آوازیں پست ہو گئی ہیں، اس لیے ان کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ آج اعلان جنگ کریں، آج یہ لوگ پست ہو کر رہ جائیں گے، آج کوئی ان کے خلاف اٹھ کر کھڑا ہو جائے، یہ ابھی دب کر رہ جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کیا کہا؟ لَن يَضُرُّكُمْ إِلَّا أَذًى، یہ تمہیں ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں دے سکتے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تم ان سے اعلان جنگ کرو گے، ان سے جنگ لڑنے کے لیے میدان میں آؤ گے، یہ پیٹ دے کر بھاگ جائیں گے۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، ان کی کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا، ان کی کوئی بات سننے والا بھی نہیں ہوگا۔ یہ صرف ایک جھاگ کی مانند ہے کہ ایک جھاگ اٹھتا ہے اور اس طریقے کا عمل کر کر چلا جاتا ہے۔ آج اگر ہمارے ملک کے حکمران، ہمارے مسلم ممالک کے حکمران اس طریقے کی آواز اٹھائیں گے کہ جی نوٹس لے لیا جائے، تو یہ نوٹس کی بات نہیں ہے بھائی۔ ہم اس وقت تک تمہاری مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے، تمہارے سفیر کو جلا وطن کریں گے، جب تک کہ ان لوگوں کے سروں سے فٹ بال نہ کھیلی جائے جنہوں نے قرآن پاک کی توہین کی، جب تک کہ ان کے جسموں کو مجروح نہ کیا جائے جنہوں نے قرآن پاک کی توہین کی، جب تک کہ ان کی نسلوں کو یہ پیغام نہ دے دیا جائے کہ تم قرآن پاک کی توہین نہ کرو گے۔ جب وہ اس بات کا عزم کر لیں گے کہ قرآن مقدس کی عظیم کتاب کی توہین سے باز رہیں گے، اس کو توہین نہیں کریں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر حملہ نہیں کریں گے، پھر ان کے سفیر کو بھی ملک میں آنے دیا جائے، اس کے بعد ان کی مصنوعات کو بھی لایا جائے، لیکن اس وقت تک ان کی مصنوعات سے بائیکاٹ کیا جائے،
جہاں تک ہو سکے ہر ایک اپنے ذمے میں یہ بات دے لے کہ جس چیز پر لکھا ہو میڈ ان سویڈن اس کا بائیکاٹ کرے، اور جو کوئی جس کے پاس چیز موجود ہو اپنے گھروں سے نکال کر پھینکے، ان کی ویڈیوز بنا کر نیٹ پر ڈالی جائیں، فیس بک پر ڈالی جائیں، تماشا بنایا جائے۔ جس طریقے سے انہوں نے ہماری مقدس کتاب عید الاضحیٰ کے ایک موقع پر ایک جامع مسجد کے سامنے قرآن پاک کی توہین کی، ان کی ایک ایک مصنوعات کی توہین کی جائے، ان کی ایک ایک مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے، ان کے جھنڈے کی مجروح کیا جائے، ان کے جھنڈے کو جلایا جائے، جب تک کہ یہ ہمارے نبی کی ناموس کی حفاظت کے لیے اعلان نہیں کر دیتے، جب تک کہ قرآن مقدس کی ناموس کی حفاظت کا اعلان نہیں کر دیتے، اس وقت تک تمام کے تمام مسلمان ان کے ساتھ سراپا احتجاج ہیں۔ اور یہ بات ہر ایک اپنے ذمے میں لے آئے کہ فیس بک اور سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ جس جس کے پاس ہیں وہ اپنے اپنے حد تک اپنے اپنے پلیٹ فارم کے اندر اس آواز کو اٹھائے اور اس پیغام کو پوری کی پوری دنیا میں پہنچا کر اپنا اپنا حق ادا کریں کہ ہم قرآن کریم کے محافظ ہیں، ہم قرآن کریم کے حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کے محافظ بھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر، کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ایک حفاظت تو اللہ رب العزت نے اس قرآن کو ہمارے سینوں میں جگہ دے کر حفاظت فرمائی ہے، دوسری حفاظت ان جیسے لچے اور لفنگے لوگوں کو جو قرآن کو مجروح کر رہے ہیں، قرآن کے اوراق نکال رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں، ان کی گردنیں اڑا کر، ان کے خون کے قطرے قطرے بہا کر اس قرآن کی حفاظت کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارے یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما، اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم جنہوں نے قرآن پاک کی توہین کی، اللہ قرآن پاک کی بے حرمتی کی، یا اللہ اگر آپ بہتر سمجھتے ہیں تو یا اللہ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرما دیجیے۔ اللہ اگر آپ بہتر نہیں سمجھتے تو یا اللہ ان لوگوں کے سروں کو اسی طریقے سے فٹ بال بنا دیجئے، یا اللہ ان لوگوں کے جسم کو مجروح کر دیجئے، یا اللہ ان کی سلطنت کو اڑا دیجئے، یا اللہ ان کے ملک کو برباد کر دیجئے جنہوں نے ہمارے قرآن کی یا اللہ ناموس کے اوپر حملہ کیا، ہمارے نبی کی عزت پر حملہ کیا، یا اللہ تمام کے تمام مسلمانوں کے دلوں کو مجروح کیا، یا اللہ ان کے دلوں کو یا اللہ تو جلا دے، یا اللہ ان کے بدنوں کو جلا دے، یا اللہ ان کے ملک کو تباہ اور برباد فرما دے، یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، یا اللہ قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما، اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ کریم ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا، اللہ کریم اس کی اسلامی نظریاتی جغرافیائی سرحدات کی حفاظت فرما، یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرما، یا اللہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو یا اللہ جلد رہائی عطا فرما، یا اللہ اس کے لیے ہم سب کو جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں یا اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما، یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔